الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محبت و عقیدت سے بآواز بلند درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ احباب ذی وقار، آج میرا دل چاہ رہا ہے کہ اپنے پیارے رب، اپنے سونے رب، اپنے عزتوں والے رب کی توحید بیان کی جائے۔ معاملہ یہ ہے کہ ہماری محافل میں، ہماری مجالس میں، ہمارے اجتماعات میں رب کریم کی توحید کو کما حق ہو بیان نہیں کیا جاتا۔ اگر کیا بھی جاتا ہے نا تو تھوڑا اپنا لحاظ رکھ کے کیا جاتا ہے کہ کہیں لوگ یہی نہ سمجھیں کہ یہ دوسروں کے ساتھ جا ملا ہے۔ یعنی رب کی توحید بیان کرنا بھی ایک ایسا مسئلہ بن گیا ہے کہ جس کا تعلق ایک خاص گروہ سے کر دیا گیا۔ اگر آپ تھوڑا اپنے معاشرے کا، اپنے گرد و پیش کا جائزہ لیں تو آپ کو یہ بات سمجھنا مشکل نہیں ہوگی کہ یہاں 4 بڑے گروہ ہیں اور چاروں نے اپنے مسئلے علیحدہ بانٹے ہوئے، اور انہوں نے اپنا ایک سلوگن بنایا ہوا ہے۔ چلو یہاں تک بھی رہتے تو ٹھیک تھا، لیکن اس کی آڑ میں وہ دوسرا جو مسئلہ ہے اس پر وہ ایسی ایک قدغن لگانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کو جو اس کا حق ہے اس طرح سے وہ بیان نہیں کرتے۔ ایک ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم توحید کے علم بردار ہیں۔ سعودی عرب نے ان کو غالباً جب 100 سال ہوئے نا تو انہوں نے ایک 20 روپے کا نوٹ نکالا۔ وہ نوٹ جو ہے نا، اگر آپ نے کبھی دیکھا ہو تو اس کے پیچھے انہوں نے یہی بات لکھی کہ یہ جو ہم سارا عرصہ ہے نا، اس میں ہم نے 2 کام کیے، ایک توحید اور دوسرا بنا یعنی تعمیرات کا کام کیا ہم نے۔ یعنی یہ 2 انہوں نے اپنے بڑے سلوگن بنائے کہ ہم نے اس کا کام کیا، لیکن اس توحید کی آڑ میں جو انہوں نے بیان کی
آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منصب رسالت کو بیان نہ کرنا، معاذ اللہ آپ کی شان کو گھٹانے کی کوشش کرنا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام اہل بیت اطہار ان کے مزارات پر بلڈوزر چلا دینا، یہ کہاں پر لکھا تھا کہ اس سے توحید بیان ہوگی؟ یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ توحید، یہ بیان کرنا، یہ ہمارا منصب، یہ ہم نے کرنا۔ اچھا جی، اب دوسرے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم نے شان رسالت بیان کرنی۔ اب شان رسالت اس حد تک بیان کرتے ہیں کہ اس میں یہ بھی نہیں دیکھتے کہ یہ بات درست ہے بھی کرنی یا نہیں، یعنی ہر طرح کا غلو جو ہے وہ اس میں انہوں نے ڈال دیا، اور محبت رسول کے نام پر ایسے ایسے کام بھی انہوں نے کر ڈالے کہ جن کو ہم ثابت نہیں کر سکتے کہ یہ محبت رسول کی ترجمانی ہو رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر اس کی آڑ میں انہوں نے دوسروں کو گستاخ رسول بنا دیا، انہوں نے بنا دیا ان کو مشرک، اور یہ انہوں نے بنا دیا انہیں گستاخ رسول۔ اچھا جی، تیسرے ہیں وہ کہتے ہیں جناب صحابہ کی عظمت اور شان، اس کا جو ہے اس کی پاسداری کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ وہ صحابہ کے نام کی انہوں نے سپاہ بھی بنائی، اور جناب ایک اور انہوں نے مشن شروع کر دیا۔ اب اس کی آڑ میں انہوں نے معاذ اللہ اہل بیت اطہار کے اوپر جو ہے وہ زبان تان دراز کرنا شروع کر دی۔ اب چوتھے ہیں، انہوں نے کہا کہ جناب اہل بیت اطہار کی محبت کے تو ہم پاسبان ہیں، جو ہم ان سے محبت کرتے ہیں ویسی کوئی کرتا ہی نہیں، اور جو ہماری جیسی محبت نہیں کرتا وہ ویسے ہی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اس کی آڑ میں انہوں نے صحابہ کرام پر تبرہ کرنی شروع کر دی، حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا توحید، رسالت، حضور کے صحابہ کی محبت، حضور کے اہل بیت اطہار کی محبت، یہ سب ایک مسلمان اور ایک مومن کے دل میں جلوہ گر ہے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ، بے شک۔ جب بات توحید کی ہو نا تو تب بھی وہ خوش ہو کہ میرا رب اتنی شانوں والا ہے، میرے رب کی یہ اس کا مرتبہ اور یہ اس کا مقام ہے، وہ خوشی سے جھوم جائے، پھولے نہ سمائے۔ وہ یہ کیوں سوچنے لگ جاتا ہے کہ رب کی توحید بیان کرنے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا منصب رسالت معاذ اللہ کم ہو رہا ہے؟ جب حضور کی عظمت کی بات ہو، حضور کی شان کی بات ہو، یہ حضور کو جو مقام محبوبیت ملا ہے، حضور کا جو مقام عبدیت اعلیٰ اور عرفہ ہے، جب اس کا بیان ہو تو تب بھی مومن خوش ہو جائے کہ میرے آقا اتنی شانوں والے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، بے شک بے شک بے شک۔ اب حضور کی شان بیان کرنے سے توحید کو فرق کیوں پڑا ہے؟ صحابہ کرام کی بات ہو تو تب بھی دل خوشی سے پھولے نہ سمائے کہ حضور کے صحابہ، انہوں نے حضور کو دیکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہماری تو وہ آنکھیں نہیں، نہ ہمارے وہ نصیب کہ ہم حضور کا جلوہ زیبا دیکھ سکتے۔ وہ حضور کے ساتھ رہے، انہوں نے حضور کو دیکھا، حضور کی باتیں سنی، حضور کی باتوں پہ عمل کیا، یہ ان کی شان ہے۔ اور حضور کے جو اہل بیت اطہار، سبحان اللہ، ان کی اپنی نرالی شان ہے۔ تو یہ چاروں چیزیں جو ہے نا، یہ ہمارے دل میں موجزن ہونی چاہیے تھی، لیکن اب پتہ نہیں یہ کہاں سے یہ بات چلی اور کس نے یہ بات بنائی کہ نہیں، اپنا اپنا مسئلہ بیان کرو، اپنے اپنے مسئلے تک رہو، یہی تہاڈی شان ہے، یہی تہاڈی نشانی ہے۔ رب کریم ہمارا رب ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اور ہر خوبی
اور ہر اختیار کا اصل مالک وہ رب ہے، بے شک بے شک بے شک اس کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں۔ بے شک اس لیے ہمیں اپنے رب کی توحید بیان کر کے بھی خوش ہونا بے چاہیے، شک بے شک ہمیں اپنے رب کی توحید سے پیار ہونا چاہیے۔ یہ وہ کام ہے جو انبیاء نے کیا، بے شک 1,24,000 کم و بیش انبیاء اللہ رب العزت نے مبعوث فرمائے، سب نے رب کی توحید کا پیغام لوگوں کو بتایا۔ بے شک لیکن یہاں نہ جانے کیوں چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر، چھوٹے چھوٹے معاملات کو لے کر اس رب کریم کی بارگاہ جل و علا کے بارے میں باتیں سوچی جاتی ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے، حضرت مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی فاروقی علیہ رحمہ جب رب کریم کی بات کرتے ہیں، جب اس کی توحید کی بات کرتے ہیں، تو وہ اکثر مقامات پر مکتوبات شریف میں ایک بات فرماتے ہیں، ہوا وراء الورا ثم وراء الورا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ جتنی ہماری سوچ ہے نا، جتنی ہماری بات ہے، جتنی شان ہم اپنے رب کی بیان کر لیں، جتنی شان ساری دنیا کے بلکہ رہتی دنیا تک کے اولیاء کرام بیان کر لیں، بے شک دنیا بھر کے غوث کتب ابدال بیان کر لیں، 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام بیان کر لیں، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اپنے رب کی شانیں بیان فرمائی ہیں، ہوا وراء الورا، رب اس سے بھی وراء الورا ہے۔ بے شک اور فقط وراء الورا نہیں، ثم وراء الورا، اس وراء الورا سے آگے بھی وراء الورا ہے۔ بے شک یعنی ہماری سوچ اور ہماری فکر تو کچھ بھی نہیں ہے نا، بے شک ہم تو اپنے آپ کو تو کسی جو ہے وہ معاملے میں گردانے ہی نہ، جو شانوں والے ہیں نا، شانوں والے، انہوں نے بھی جب اپنے رب کی بات کی نا، تو انہوں نے بھی یہ کہہ دیا کہ ما عرفنا کا حق کا معرفتک، مولا جیسا تجھے جاننے کا حق تھا ہم نے ویسا جانا ہی نہیں، بے شک بے شک بے شک اور ما عبدنا کا حق کا عبادتک، مولا جیسے تیری عبادت کا حق تھا ویسے ہم عبادت کر ہی نہیں سکے۔ یہ ان کی باتیں ہیں، لیکن اب یہاں پر چھوٹے چھوٹے عقلی، جہاں پہ عقل پھنستی ہے نا، عقل کوئی نہ کوئی ایسا معاملہ بنا دیتی ہے، وہاں بندہ پھنس گیا، نہیں جی یہ تو توحید پہ بات آ رہی ہے تو شرک ہو رہا ہے۔ جتنی بھی ہم اپنے رب کی شان بیان کر لیں، یہ اب ہماری باتیں، ہمارے پاس الفاظ تھوڑے، ہمارے پاس ہماری سوچ کا میدان چھوٹا ہے۔ بے شک بے شک بے شک رب کی بڑی شانیں ہیں۔ سبحان اللہ ہمارے پاس ایک مسجد تھی، مطلب ہمارے زیر اہتمام حنیف گارڈن میں ایک مسجد تھی، وہاں میں ایک دفعہ گیا تو پتہ چلا کہ ایک صاحب جو ہیں وہ امام صاحب سے بڑا ناراض ہے، نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے۔ میں ان سے ملا، میں نے کہا جناب کیا معاملہ؟ تو انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ یہ جو امام صاحب ہے نا، یہ جب صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں اذان کے بعد، تو یہ کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا نورا من نور اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ یعنی حضور کو انہوں نے اللہ کے نور سے نور بنا دیا، سبحان اللہ اور یہ بات غلط ہے، یہ بات تو شرک ہے۔ اب یہ ان کی سوچ ہے نا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت تو یہ فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اب وہ کہنے لگے جی یہ نورم من نور اللہ کہنا، یہ درود تاج میں بھی تو آتا ہے، تو نورم من نور اللہ کہنا یہ شرک ہے۔ میں نے کہا بھی وہ شرک کیسے ہے؟ کہنے لگے کہ دیکھیں ایک گلاس ہو، اس میں پانی ہو،
اب اس میں سے پانی نکال کر دوسرے گلاس میں ڈال دیں. آپ بتائیں کہ کیا اس گلاس میں پانی کم ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یعنی وہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ جب حضور اللہ کے نور سے نور ہیں تو پتہ یہ چلا کہ معاذ اللہ اللہ کے نور سے ایک ٹکڑا نور کا کاٹ دیا گیا اور اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق کر دی گئی. لہذا اللہ کے نور سے انہوں نے حصہ لے لیا، ادھر نور کم ہو گیا، ادھر آ گیا، یہ شرک ہو گیا. یہ ہے ہماری عقل. اس پہ ہم جناب دوسروں سے لڑ رہے ہیں اور دوسروں کے خلاف ہیں اور نماز بھی نہیں پڑھتے. عقل بڑی اچھی چیز ہے، لیکن جہاں پر یہ پھنستی ہے نا، وہاں مولانا روم تو اس کی مثال یہ دیتے ہیں، یہ ایسے پھنس جاتی ہے کہ جیسے گدھا کیچڑ میں پھنس جائے. اس کو پتہ نہیں چلتا کہ میں نے نکلنا کس طرف کو ہے. میں نے کہا میرے بھائی یہ ہماری عقلی دلیلیں اور عقلی باتیں، اللہ رب العزت کی شان وہ وراء الورا ہے، وہ ہماری ان دلیلوں میں آنے والا نہیں ہے، ہماری ان دلیلوں میں سمانے والا نہیں ہے. تمہاری یہ دلیل جو عقلی ہے یہ تو یہاں پر گری پڑی ہے، اس کو تو میں عقلی دلیل سے ہی میں ختم کر دوں. اس نے کہا جی وہ کیسے؟ میں نے کہا ایک چراغ سے دوسرا چراغ جلاؤ، کیا ادھر چراغ جو ہے اس کی روشنی کم ہوتی ہے؟ ایک چراغ سے دوسرا چراغ جلا دیا تو اس چراغ کی روشنی تو کم نہ ہوئی، حالانکہ تمہارے قاعدے کے مطابق تو کم ہونی چاہیے تھی. لہٰذا وہ اپنی جگہ پر ایک عقلی دلیل ہے اور یہ اپنی جگہ پر ایک عقلی دلیل ہے. رب کو ہماری ان عقلوں سے کوئی سروکار ہے ہی نہیں، وہ رب ہے. ہم یہ کیسے سوچ لیا ہم نے کہ 2 گلاس رکھ کے ہم اپنے رب کی شان بیان کر لیں گے. ہم یہ کہیں گے کہ جی یہ ایک گلاس سے پانی نکالا دوسرے میں ڈالا تو یہ ہم مثالیں دے رہے ہیں کس کی؟ وہ اللہ جو جل و علا ہے اس کی. اور دل میں بغض رکھا ہوا ہے اپنے مسلمان بھائی کا. ان کو میری بات کا جواب تو نہ آیا، لیکن میں نے امام صاحب سے کہا بھی دیکھو یار جو بات لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تو تم اس کو ذرا رہنے دو، حضور کی کوئی اور شان بیان کر دو. یہ تو ہمارا دل بڑا نا. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو کئی شانیں. کہا کہ وہ دل میں بغض رکھ رہا ہے، وہ دل میں الٹی سیدھی باتیں سوچ رہا ہے، لہذا تم کوئی اور شان بیان کر لو. رب کریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کل اے میرے محبوب انہاں نو دس دیو، انہاں نو دس دیو، انہاں نو بتا دے، انہیں فرما دے انہیں لو کان البحر مدادا لکلمات ربی. دنیا کے جتنے سمندر ہیں، دنیا میں تقریباً 70% تو پانی ہے اور 30% خشکی ہے. دنیا کے جتنے سمندر ہیں یہ سارے کے سارے سمندر، دریا، نہریں، یہ سارے کے سارے سیاہی بن جائیں. کس لیے؟ لکلمات ربی، میرے رب کے کلمات لکھنے کے لیے، میرے رب کی شانیں لکھنے کے لیے. لَنَافِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي. یہ سمندر مک جائیں گے، یہ سیاہیاں مک جائیں گی، میرے رب کی شانیں مکنے والی نہیں ہیں، میرے رب کے کلمات مکنے والے نہیں. وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا. اتنا پانی اور اتنی سیاہی اور بھی لے آؤ نا، تب بھی میرے رب کی شانیں بیان نہیں ہو سکتے. اتنی سی سیاہی ہو نا بندہ، اسے پورا رجسٹر بندہ لکھ لے، وہ سیاہی نہیں مکتی. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ. اتنی سی سیاہی ہو نا تو بندہ اس سے کئی رجسٹر لکھ لے تو وہ سیاہی ختم ہی ہوتی. اتنی سی ایک پینسل ہوتی ہے، اس میں پیچھے باریک سی وہ ایک سلائی سی وہ سیاہی کی ہوتی ہے، اور دیکھیں کتنا وہ لکھتی ہے.
اور پھر دنیا کے سارے سمندر، سارے دریا، ساری نہریں، سارا پانی جو ہے سیاہی بنا دیا، اور بیٹھے ہیں رب کی شان لکھنے کے لیے۔ محبوب کو اللہ پاک نے فرمایا محبوب ان کو بتا دو، اور یہ یہاں پر بیٹھے گلاسوں میں ناپ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، انہوں نے پیمانہ ہی نہ ان کی سوچ کا پیمانہ یہاں پر ہے۔ یہ ادھر سوچ رہے ہیں کہ جناب یہ تو اس طرح ہو گیا۔ اللہ رب العزت کی شان وراء الورا ہے۔ ہماری سوچ کا طائر جو ہے نا وہ وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتا جہاں رب ہے۔ تو ہم تو اپنی بساط کے مطابق اپنے رب کی توحید بیان کریں۔ ہم تو اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہم کو بتایا ہے ان تعلیمات کو سامنے رکھ کے اپنے رب کی توحید بیان کریں۔ ہمارے توحید بیان کرنے سے رب بڑا خوش ہوتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، اس نے ہمیں جو مسلمان کیا نا، تو پہلی بات یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ مولانا روم بڑے پیار سے، بڑے طریقے سے بات سمجھاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں تیغ لا در قتل غیر حق بیراند۔ لا کی تلوار ہے نا، لا کی دیکھیں تلوار جیسا ہے لا کی تلوار جو ہے نا یہ غیر حق کو قتل کرنے کے لیے چلا دے۔ بے شک، بے شک، جو بھی غیر حق ہے بے شک، اس کو قتل کرنے کے لیے لا کی تلوار چلا دے۔ در نگر زاں پس کے بعد لا چے ماند، پھر اس کے بعد دیکھ کہ اب لا کے بعد رہا کیا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، کچھ رہا کے بعد، اور لا کے بعد پھر ایک ہی بات رہ گئی، الا اللہ، وہ اللہ ہے۔ جب کچھ نہیں تھا وہ تھا، بے شک، اور جب کچھ نہیں ہوگا تب بھی وہ ہوگا۔ بے شک، اس کی شان یہ ہے۔ اور یہ لا الہ الا اللہ جو ہے نا، لا الہ الا اللہ، اس کی اتنی برکت ہے اور اتنی شان ہے۔ تو حضرت مجدد علیہ ثانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اگر رب کریم اس لا الہ الا اللہ کی برکت سے دنیا بھر کے انسانوں کو جنت عطا کر دینا، تو تب بھی جو ہے نا اس لا کی برکتیں وہ کم ہونے والی نہیں ہیں۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جس نے صدق دل سے لا الہ الا اللہ کہا داخل الجنہ۔ لیکن بات یہ ہے، اقبال ہمیں بتا گئے کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ بے شک، لا الہ الا اللہ جب بندہ کہے اور امیدیں رکھے غیروں سے، اللہ رب العزت نے قرآن میں فیصلہ فرما دیا کہ ہم ہر گناہ معاف کر دیں گے، لیکن شرک کا گناہ معاف نہیں ہونا۔ شرک کا گناہ وہ رب کریم نے معاف نہیں کرنا۔ اور ریا جو ہے وہ بھی ایک قسم کا شرک ہے، جب بندہ عمل دوسروں کے لیے کرے۔ حضور نے اسے بھی شرک اصغر فرما دیا کہ جب بندہ دکھاوے کے لیے عمل کرے نا، رب کو وہ عمل بھی قبول نہیں ہے۔ تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ وہ کلمہ ہے کہ جس نے ہمیں جہنم سے بچا کے جنت میں داخل بے کرنا ہے۔ شک، بے شک، بے شک، اور ایک مومن کا دل تو بہت بڑا ہونا چاہیے۔ میرا عقیدہ اور میرا نظریہ یہ ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی انسان اس دنیا میں آئے، ان میں مسلمان بھی ہیں، ان میں انبیاء کرام کے ماننے والے بھی، جو نہیں ماننے والے نا وہ بھی اگر ماننے والے ہو جائیں اور مان لیں اللہ رب العزت کو اپنا خالق مالک رازق، اور اب جب اسلام آ گیا تو اب وہ سارے کے سارے جو مسلمان ہو جائیں اور جنت چلے جائیں، رب کی جنت کم ہونے والی نہیں ہے۔ بے شک، بے شک، بے شک، بے شک، اللہ پاک نے معاذ اللہ کو جنت اتنی تو نہیں بڑھائی بھی اینے کی بندے بس آنے باقی نہیں آن دینے، اس بولو جانا، ہاؤس فل، ایسے نہیں ہے۔ رب نے تو ایسی جنت بنائی ہے کہ یہ جتنے انسان ہیں سارے کے سارے اللہ جنت میں ڈال دے۔ اللہ کی جنت میں کمی ہونے والی نہیں۔ بے شک، بے شک، اس لیے دعا کیا کریں، یہ جتنے بھی مسلمان کلمہ گو ہے نا، اللہ ان سب کو راہ ہدایت عطا فرمائے، ہمیں بھی راہ ہدایت پہ گامزن رکھے، سارے جنت چلے جائیں۔ بے شک، بے شک،
سارے جنت چلے جائیں، لیکن بات تب بننی ہے جب انہوں نے بندے بننا ہے، واہ جی واہ، جب حقیقت میں انہوں نے سمجھنا ہے۔ یہ قطعاً میری کسی بات کا مطلب نہیں کہ سارے ٹھیک ہیں، ٹھیک ہونے والی بات نہیں ہے۔ یہ تب ہونی ہے جب انہوں نے اپنی دنیا داری چھوڑ کر، اپنی دال روٹی چھوڑ کر حقیقت کی بات لوگوں کو بتانی ہے۔ پھر لا الہ الا اللہ جو ہے نا، اس کی برکتیں وہ نظر آنی ہیں۔ حضرت سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ، کیا بات، آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے سواری پر بیٹھے تھے۔ واہ 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 واہ، ذرا اس کا ہی مزہ لے لیں۔ سبحان اللہ، حضور آگے سواری پہ، پیچھے حضرت معاذ ہیں۔ وہ جیسے جیسے سواری چلتی ہوگی، حضرت معاذ کا جو ان کا سینہ مبارک حضور کی مبارک کمر سے جب لگتا ہوگا تو کیا جناب وہاں پر ایک نظارے ہوں گے، اور کیا معرفت کے موتی حضرت معاذ کو ملتے ہوں گے۔ حضرت معاذ بن جبل فرماتے نے، میں حضور دی پشتے انور تے تو آپ دی مورے مبارکہ دے بوسے لگتا رہے جی۔ اس وقت۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیچھے بیٹھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، اے معاذ مجھے یہ بتاؤ کہ اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے، سبحان اللہ، اور بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ بہتر جانتے ہیں، آپ بتائیے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا اپنے بندوں پر یہ حق ہے کہ بندے کبھی اس کا شرک نہ کریں، اس کی بارگاہ کا شرک نہ کریں، اور پھر جب وہ ایسا کر لیں تو اب بندوں کا اپنے رب پر یہ حق بنتا ہے کہ وہ رب ان کو جنت میں داخل کر دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بندوں کا اپنے رب پر یہ حق بنتا ہے کہ وہ ان کو جنت میں داخل کرے۔ جب انہوں نے شرک نہیں کیا نا، شرک نہیں کیا، تو اب اللہ رب العزت نے یہ حق اپنے ذمے لے لیا ہے بندوں کا کہ ان کو جنت میں داخل کرنا ہے۔ سبحان اللہ، حضرت معاذ بن جبل بڑے خوش ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ میں سارے نو نہ دس دیا۔ سبحان اللہ، سبحان تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں رہنے دو، لوگ عمل میں پھر کوتاہی کرنے لگیں گے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کے وصال کے بعد لوگوں کو یہ حدیث سنائی تاکہ وہ کتمان علم والی بات نہ آئے، بتا دی لوگوں کو۔ اللہ، تو اس طرح کی کئی حدیثیں ہیں کہ جن میں حضور نے یہ فرمایا کہ جس نے صدق کے دل سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا وہ جنت جائے گا۔ مسند امام احمد بن حنبل کی ایک حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز اللہ رب العزت مجمع قیامت سے ایک بندے کو باہر نکال لے گا، آجو حاضر کر لے گا۔ وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، اللہ فرشتوں کو فرمائے گا اس کے نامہ اعمال اٹھا کر لاؤ۔ واہ 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 واہ، اب اس کے نامہ اعمال لائے جائیں گے، ایک رجسٹر آگے رکھا جائے گا، وہ کھولا جائے گا، شروع سے لے کے آخر تک گناہوں سے بھرا ہوا۔ اللہ اس بندے سے پوچھے گا بندے یہ سب کچھ کیا؟ اب وہاں تو مکرنے کی گنجائش ہی کوئی نہیں۔ وہ بندہ عرض کرے گا مولا کیے، ہون کتھے جانا کیے، اعتراف جرم ہے۔ اللہ فرمائے گا فرشتوں دوسرا رجسٹر لے آؤ، دوسرا رکھا جائے گا، شروع سے لے کے آخر تک وہ بھی گناہوں سے بھرا ہوا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تیسرا، چوتھا، 10واں، 15واں، 20واں، 35واں، 40واں، 70واں، 80واں، 90واں، 99 رجسٹر گناہوں سے بھرے ہوئے سامنے لا کے رکھ دیے جائیں گے۔ واہ واہ واہ، اللہ بندے سے پوچھے گا بندے ہے یہ سارے تیرے کرتوت؟ بندہ عرض کرے گا مولا یہ سب میں نے کیا، تیرے آگے یا خدا ہر جرم کا اقرار ہے۔ رب فرمائے گا چلو مان گیا چنگا کیتا ہی، لیکن اب میں نے نا تمہارے لیے ایک چیز اور سنبھال کے رکھی۔ واہ 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 واہ، مولا وہ کیا؟ اللہ فرشتوں کو فرمائے گا لے آؤ وہ کاغذ، وہ ایک چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا لایا جائے گا۔ بندہ حیران ہوگا کہ مولا یہ کیا ہے؟ ایک طرف 99 رجسٹر ہیں اور ایک طرف ایک کاغذ کا ٹکڑا،
عرض کرے گا مولا ان 99 رجسٹروں کے مقابلے میں اس ایک کاغذ کے ٹکڑے کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ فرمائے گا کہ آج ہم نے ظلم تو کوئی نہیں نہ کرنا، آج ظلم والی بات تو نہیں ہونی۔ تو اللہ فرشتوں کو فرمائے گا ذرا میزان پہ اس کے 99 رجسٹر رکھو، وہ رکھ دیے جائیں گے۔ اللہ رب العزت جو ہے وہ ایک جو کاغذ کا ٹکڑا ہے وہ رکھنے کا حکم فرمائے گا۔ جیسے ہی وہ کاغذ کا ٹکڑا رکھا جائے گا وہ 99 کے 99 جو رجسٹر ہیں وہ ہلکے ہو جائیں گے، وہ ایک کاغذ کا ٹکڑا بھاری ہو جائے گا۔ اس کاغذ کے ٹکڑے پہ پتہ کیا لکھا ہوگا؟ لا الہ الا اللہ، وہ کلمہ توحید جو اس رب کی توحید اس نے بیان کی تھی وہ لکھا ہوا ہے۔ حضور فرماتے ہیں رب کے نام کے آگے کوئی چیز بھاری تو نہیں ہو سکتی نا۔ تو اس لیے عمل اپنی جگہ پر ہے، لیکن بندے کو اس چیز میں بڑا کامل ہونا چاہیے کہ اپنے رب کی توحید گج وج کے بیان کرے۔ کیوں ڈرتا ہے؟ اس کا رب ہے ہی واحد، ہے ہی احد، ہے ہی صمد۔ جب اللہ سے یہ محبت ہوگی تو پھر انشاءاللہ دنیا میں بھی بندہ کسی کے آگے نہیں جھکے گا اور آخرت میں بھی وارے نیارے ہو جائیں گے۔ اقبال اسی لیے تو کہتے ہیں وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، رب کے آگے جھک جا امریکہ کے آگے نہیں جھکنا پڑے گا۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ حضور صحابہ کے مجمع میں بیٹھے، اچانک اٹھ کر آپ چلے گئے۔ صحابہ کرام تھوڑی دیر تو دیکھتے رہے کہ حضور گئے کسی کام سے، ابھی آ جائیں گے۔ جب تھوڑی دیر کے بعد ان کو لگا کہ حضور اب آ نہیں رہے، پریشان ہو گئے، کہیں اکیلے چلے گئے ہیں، کوئی ان کو نقصان نہ پہنچا دے، کوئی ادھر کو نکل گیا ڈھونڈنے، کوئی ادھر کوئی ادھر کوئی ادھر، ہر کوئی پریشان ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بھی ایک طرف کو نکل گیا حضور کو ڈھونڈنے۔ حضور کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے میں نا ایک باغ کے پاس پہنچا، ایک باغ کے پاس۔ تو اب مجھے ایسے خوشبو سے تو پتہ چل گیا، راستے صاحب بتاتے ہیں کہ آپ آئے، خوشبو سے مجھے پتہ چل گیا کہ حضور اندر ہیں، لیکن مجھے اس باغ کا کوئی رستہ نہ ملے، دیوار ہے چاروں طرف۔ میں نے پھر دیکھا کہ ایک وہ نالا سا نا پانی کا، وہ باہر سے پانی اندر جانے کے لیے نالا بنایا ہوا چھوٹا سا، ایک چھوٹا سا نالا مجھے نظر آیا۔ تو میں، یہ ان کے اپنے الفاظ ہیں کہ میں لومبڑی کی طرح سکڑ کرنا اس نالے کے اندر داخل ہو کے اندر چلا گیا اور حضور کے پاس پہنچ گیا۔ حضور کے پیچھے کھڑا، حضور نے فرمایا ابو ہریرہ، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ جی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابھی کس کام سے آ گئے؟ عرض کیا یا رسول اللہ آپ چلے گئے، آئے نہیں، ہم پریشان ہو گئے کہ کوئی آپ کو نقصان نہ پہنچائے، سب آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں، میں آپ کو ڈھونڈتا ڈھونڈتا یہاں آ گیا ہوں، ابھی باقی بھی پیچھے آ رہے ہیں، باقی بھی پیچھے آ رہے ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ میرے نالین لے جاؤ، تمہیں اس باغ کے باہر جو بندہ بھی ملتا ہے نا جو صدق کے دل سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والا ہے، اسے جنت کی بشارت دے دو۔ حضرت ابو ہریرہ نے وہ نالین حضور کے لیے اور باہر نکل گئے۔ آگے سامنے سب سے پہلے جو واسطہ پڑا وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پڑا۔ حضرت عمر نے دیکھا ابو ہریرہ یہ تمہارے پاس حضور کے نالین، یہ کہاں سے آئے؟ تو بتایا جی میں حضور کو مل کے آیا ہوں اور حضور نے خوشخبری دی ہے۔ کیا خوشخبری ہے؟ عرض کیا جناب حضور یہ فرما رہے ہیں کہ جو بندہ بھی تم کو ملے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والا، اس کو جنت کی بشارت دے دو۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جیسے یہ بات میری حضرت عمر نے سنی نا تو انہوں نے میرے سینے پر زور سے ایسے ہاتھ مارا اور میں وہ جا پڑا، میں گر گیا۔ تو جیسے ہی میں اٹھا تو میں نے دیکھا کہ حضرت عمر تو غصے میں نے بھی پھر وہاں پہ ٹھہرنا مناسب نہیں سمجھا، حضور کے نالین میں نے اٹھائے اور بھاگا پھر حضور کی طرف، واپس حضور کے پاس آ گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے پوچھا ابو ہریرہ یہ کیا حال بنایا ہوا ہے، گھبرائے ہوئے کیوں ہو، کیا ہوا ہے؟
تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے مجھے یہ کہا تھا، یہ فرمایا تھا کہ جو تمہیں کلمہ طیبہ پڑھنے والا ملے اسے جنت کی بشارت دے دو۔ مجھے حضرت عمر ملے، میں نے ان کو بشارت دی، انہوں نے آگے سے مجھے دھکا مارا ہے، میں گر گیا ہوں، چوٹ لگتے لگتے بچی ہے، میں تو پھر آپ کے پاس آ گیا ہوں۔ تو اتنی بات جب انہوں نے عرض کی نا تو حضرت عمر بھی پیچھے پہنچ گئے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان سے پوچھا ہے عمر ایسا تم نے کیوں کیا ہے؟ تو عرض کیا یا رسول اللہ یہ آپ نے فرمایا تھا کہ ایسے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والا اسے جنت کی بشارت دے دو۔ حضور نے فرمایا ہاں میں نے کہا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میری آپ کی بارگاہ میں گزارش یہ ہے کہ اس معاملے کو رہنے دیں تاکہ لوگ عمل کریں، لوگوں کو عمل کرنے کے لیے رہنے دیجئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا اچھا چلو اگر تم کہتے ہو تو رہنے دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب یہ بات تو آگے نہیں پہنچی، لیکن اس سے اب اندازہ لگا لیجئے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے کی برکتیں کیا ہیں۔ سبحان اللہ۔ لیکن بات یہ ہے کہ وہ بندہ جو ہے نا وہ دل سے اپنے رب کی جو ہے الوہیت کو بیان کرنے والا۔ توحید تین قسم کی ہے، ایک توحید ربوبیت ہے بے شک، کہ ایک بندہ یہ جانے کہ میرا رب اکیلا اس پوری کائنات کا مالک ہے۔ بے شک، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء۔ سبحان اللہ۔ وہ اکیلا مالک ہے، اکیلا بادشاہ ہے، اس کی مرضی کے بغیر کوئی پتہ بھی نہیں ہل سکتا۔ بے شک، بے شک، بے شک۔ دور کسی رات کے اندھیرے کے اندر کسی کالی چٹان پر کوئی کالی چونٹی جو چل رہی ہے نا تو وہ بھی اس کی مرضی اور منشا سے چل رہی ہے، اسی کا حکم اس پورے نظام کے اندر چل رہا ہے۔ یہ ہے توحید ربوبیت۔ سبحان اللہ، بے شک۔ دوسری ہے توحید الوہیت کہ اکیلا رب جو ہے وہ ہماری عبادت کا حقدار اور مستحق ہے اور ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے، نہ کوئی عبادت کے لائق ہے۔ اور توحید ربوبیت کے بعد توحید الوہیت بھی بڑی ضروری ہے، کیونکہ بہت سارے ایسے ادیان ہیں کہ جو توحید ربوبیت کے تو قائل ہیں لیکن توحید الوہیت کے قائل نہیں۔ انہوں نے بتوں کی پوجا شروع کر دی، کوئی آگ کی پوجا کر رہا ہے، کوئی سورج کی پوجا کر رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُول، اے محبوب آپ سے پہلے بھی ہم نے جتنے رسول بھیجے ہیں نا إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ، ہم نے اس کی طرف بھی یہی وہی فرمائی کہ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِي، کہ میرے سوا کوئی الہ نہیں، میری عبادت کرنی، بے شک، عبادت اس رب کی کرنی۔ اور فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، کہ اللہ کی عبادت۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا، اس کو یہ پیغام دے کر بھیجا کہ لوگوں کو بتا دو کہ اللہ کی عبادت کرو، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت کی پیروی چھوڑ دو۔ تو اللہ کی عبادت جب بندہ کرتا ہے نا صدق دل سے، وہ پھر کسی اور کے آگے نہیں جھکتا۔ بے شک، اس لیے ہر لحاظ سے یہی سمجھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت ہی ہماری عبادت کا اصل حقدار ہے، بے شک، بے شک، بے شک۔ ہم اس کے بندے ہیں اور اسی کی ہم عبادت کریں گے۔ یہ ہے توحید الوہیت۔ یہاں مختلف ادیان میں مختلف سلسلے بنے اور لوگوں نے اپنے الہ بنا لیے۔ یہ بت پرستی کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں وہ 5 جو ہے نا جی وہ ان کے نیک بندے تھے، نیک بندے۔ تو جب وہ ان کا وصال ہو گیا، انتقال ہو گیا ان کا، تو لوگوں نے ان کو یاد کر کے رونا شروع کر دیا۔ یہ کون کون سے ہیں؟ ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر۔ یہ ود، سوا، یعوق، یغوث اور نصر، یہ 5 ہیں۔
تو یہ نیک بندے تھے ان کے، یہ مر گئے تو لوگوں نے جو ہے کہہ لیں کہ ان کو یاد کر کے رونا شروع کر دیا۔ شیطان آیا ان کے پاس اور کہنے لگا کہ اتنا جو تمہیں وہ یاد آتے ہیں تو میں تمہیں نا ان کے مجسمے بنا دیتا ہوں، ان کو یہاں پر رکھ کے ان کو یاد کیا کرو۔ وہ مجسمے بنا کے اس نے دے دیے، اب وہ وہاں پر بیٹھے ان کو یاد کرنا انہوں نے شروع کر دیا، ان کے پاس بیٹھنا، ان کے پاس جو بھی سلسلے تھے۔ اب یہ جو نسل تھی، یہ پیڑھی بھی جب چلی گئی، جب اگلی پیڑھی آئی نا تو شیطان نے ان کو آ کے بتایا کہ تمہارے بڑے جو ہیں وہ تو ان کی عبادت کیا کرتے تھے، تم ان کی عبادت کرنی شروع کر دو۔ انہوں نے ان کی پوجا کرنی شروع کر دی۔ یوں جناب یہ بت پرستی کا آغاز ہو گیا۔ یہ جہاں پر بھی بت پرستی ہے نا، یہ اس کو دیکھیں تو اس کے پیچھے ایک کردار ہے، ایک معاملہ ہے۔ جیسے مطلب کفار مکہ جو ہیں وہ بھی بت پرستی کرتے تھے، تو ان کے بھی وہ لات، منات، عزا۔ اب یہ لات کون تھا؟ بخاری شریف میں یہ بات موجود ہے کہ یہ لات جو ہے نا یہ ایک نیک بندہ تھا جو کہ حاجیوں کے لیے جو ستو ہے نا وہ گولا کرتا تھا۔ جب دنیا سے چلا گیا لوگوں نے اس کو اپنا الہ بنا لیا، اپنا معبود بنا لیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مکہ فتح فرمایا تو آپ کعبہ شریف کے اندر داخل نہیں ہوئے، کعبہ شریف بتوں سے بھرا پڑا تھا، اس کی دیواروں پر بھی جو ہے وہ بت بنے ہوئے تھے اندر سے۔ پھر جب مورتیاں نکالی گئیں تو ان میں حضرت ابراہیم کی مورتی بھی تھی اور حضرت اسماعیل کی مورتی بھی تھی، وہ بھی بنا کے رکھی ہوئی ہے، حضرت ابراہیم کی اور حضرت اسماعیل کی، اور ان کے ہاتھوں میں وہ قسمت بتانے والے تیر پکڑائے ہوئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ پاک بیڑا غرق کرے ان کافروں کا۔ بھی حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے تو کبھی یہ تیروں کے ساتھ قسمت معلوم کرنے والا کوئی معاملہ بتایا ہی نہیں، لیکن ان لوگوں نے ان کی بھی مورتیاں بنا کے رکھی۔ اب یہاں پر آئیں، اپنا ہم سب محاسبہ کر لیں۔ یہ نیک لوگ ہی تھے نا، اللہ کے نبی تھے، اللہ کے نیک بندے تھے، تو لوگوں نے ان کو پوجنا شروع کر دیا۔ ابھی معاملہ ہمارا تو چل رہا ہے، یہ آگے پتہ نہیں کہاں تک جانا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں تو لوگوں نے گھر میں تصویر لگائی ہے، جی یہ غوث پاک ہے، حالانکہ وہ فرضی تصویر، وہ پتہ نہیں کیا کیا نمبر لکھے ہوئے ہیں کہ یہ فلاں ولی اللہ ہے، یہ فلاں ولی اللہ ہے۔ لوگ رکشوں پہ لگائے پھرتے ہیں، دکانوں پہ لگائے پھرتے ہیں، گھروں میں لگائے پھرتے ہیں۔ یہ باتیں آگے کیا بت پرستی کی طرف نہ لے جائیں گی؟ ان چیزوں کو آپ دیکھیں کہ وہی وہ بات ہے، وہی چل رہی ہے، اور ادھر وہ معاملہ، لہٰذا اس قسم کے معاملات سے بچنا چاہیے۔ وہ ہمارا ایک جاننے والا ہے، تو میں اس کی دکان پر کام سے گیا، اندر مطلب وہ باہر بیٹھا تھا، اندر جاتے ہوئے مجھے کہہ رہا بابا جی نو سلام کر لو۔ میں بابا جی کتے نے؟ وہ اندر وہ مجھے لے گیا، دیکھا تو ایک تصویر لگائی، تصویر کے اوپر ہار ڈالے ہوئے ہیں، وہ بابے کی نہ داڑھی ہے نہ مچھ ہے، ہاں جی، تو بابا جی ہیں جی یہ ہمارے، ان کو سلام کر لیں، یعنی میں اب تصویر کو سلام کروں۔ تو میرے بھائیوں، ہر وہ عمل جو مؤدی الی الشرک ہو وہ بھی حرام، جو مؤدی الی الحرام ہے وہ حرام ہے۔ اگر محبت ہے ہمیں اولیاء کرام سے تو ہم ان کے نقش قدم پر چلیں۔ یہ تصویریں لگانے والا کام کہاں سے آ گیا؟ تو یہ جو تصویریں لگانا اور پھر ان سے باتیں کرنا اور ان کے آگے حاجتیں پیش کرنا، ظاہری بات ہے یہ تو اس نے مجھے کہا نا، وہ خود پتہ نہیں کیا کچھ کہتا ہوگا اس تصویر کو کہ بابا جی آج آ ہو گیا، آج ہو گیا۔ تو یہ رب سے دور کرنے والی باتیں ہیں، یہ باتیں شرک کی طرف لے کے جا رہی ہیں، لہٰذا ان چیزوں کو ختم کریں۔ اول تو یہ تصویریں ہیں ہی فرضی، ان کا کوئی معاملہ ہے ہی نہیں۔ دوسرا یہ کہ تصویر سے محبت کرنا اور اس کو تعظیم اور توقیر دینا، میں یہ کہتا ہوں گھر میں غوث پاک کی تصویر لگا لیں۔ حضور نے فرما دیا جس گھر میں جاندار کی تصویر ہو اس میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، یہ حضور کا فرمان سچا ہے۔ آپ جس کی مرضی تصویر لگا لیں، رحمت کے فرشتے آپ کے گھر نہیں آئیں گے۔ قبلہ حضرت صاحب رحمہ اللہ تعالی، ان کے پاس ایک دن ہم حاضر، تو ایک ساتھی نا بڑے حضرت صاحب کی تصویر لے آیا، چھوٹی سی تصویر تھی، کوٹلی والی سرکار قبلہ حضرت خواجہ محمد صادق صاحب کی۔ دیکھیں کہ مرید کو کتنی محبت ہوتی ہے اپنے پیر سے، وہ تو کہتا ہے کہ مجھے کہیں نہ کہیں سے وہ دیکھنے کو ان کا جلوہ مل جائے۔ تو وہ ساتھی نے عرض کیا، وہ ایسے پکڑے، آپس میں ہم باتیں کر رہے تھے، تو اتنے میں
جو ہے نا قبلہ حضرت صاحب نے توجہ فرمایا کی گل کر رہے ہو؟ تو وہ ساتھی آگے ہوئے تو انہوں نے وہ تصویر آگے کرنی چاہیے اور بتایا کہ یہ بڑے حضرت صاحب کی تصویر ہے. حضرت صاحب نے اس کو بھی دیکھنے سے انکار کر دیا، فوراً یوں پکڑی اور ایسے کر دیا، نہیں دیکھی. اصل بات یہ ہوتی ہے کہ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی. ہم نے تو ان کو اتنا ادب دیکھا ہے کہ سامنے بیٹھے ہوں پیر و مرشد اور پہلی صف میں قبلہ حضرت صاحب بیٹھے ہیں تو کبھی آنکھ اٹھا کے ایسے تھوڑا سا دیکھتے ہیں، بس اس کے بعد نہیں دیکھا انہوں نے. اتنا ادب ہے ان کو اپنے مرشد کا. اور یہاں یہ سلسلے چل رہے ہیں. تو میرے بھائیوں، یہ ہمیں کچھ اپنی بھی تو خبر گیری کرنی چاہیے نا. ہمیں یہ بھی تو دیکھنا چاہیے کہ ہم کس طرف چل رہے ہیں. لہٰذا کوئی بھی معاملہ ہو ہمیں رب کی توحید اس انداز سے بیان کرنی چاہیے اور اس انداز سے اس پہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ دوسری کوئی بات ہی نہ ہو، دوسری کوئی بات ہی نہ ہو. اللہ رب العزت نے قرآن میں اپنی توحید کیسے کیسے بیان فرمائی. یہ ہماری ایک محفل، رب نے تو فرمایا ساری سیاہی بنا لو، ساڑھے کلمات بیان نہیں ہونے. تو آپ گھڑیوں کی طرف دیکھ رہے ہیں، میں بھی دیکھ رہا ہوں. یہ محفل اللہ کی توحید بیان کر لے گی؟ یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے ہر ایک اپنے اپنے مقام اور اپنے اپنے مرتبے پہ ہے. وہ رب ہے، وہ رب ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا لا تطرونی، مجھے میرے منصب سے اتنا نہ بڑھاؤ، کما اطرت النصارى عیسیٰ ابن مریم، جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ ابن مریم کو بڑھایا. انا عبد اللہ و رسولہ، میں تو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں. حضور کے مقام عبدیت کو بھی تو کبھی سمجھو. حضور کے مقام عبدیت کی شان کیا ہے، کبھی اس کو بھی تو کوئی سمجھے. حضور نے تو عبد نبی بننا پسند فرمایا. آپ فرماتے ہیں مجھے میرے منصب سے اور آگے یہ غلو اتنا نہ کرو. تو بات یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت کی شان کما حق ہو بیان ہوتی رہے گی نا، جیسے اعلیٰ حضرت نے بیان کی، توحید بھی بیان کر دی، حضور کی شان بھی بیان کر دی. وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم تن کرم بنایا. وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم تن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا. تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا. بات تو یہ ہوئی نا. تو جب دونوں چیزیں برابر پہ بیان ہوتی رہے نا تو پھر غلب والی بات جو ہے وہ رہتی ہی نہیں. بخاری شریف میں حدیث ہے، قبا شریف، قبا مسجد ہے نا، وہاں کے ایک امام صاحب تھے. تو وہ ان کا طریقہ یہ تھا کہ وہ نماز کی ہر رکعت میں قل هو اللہ احد سورہ اخلاص لازمی پڑھتے تھے. پہلے انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھنی، پھر اس کے بعد سورہ اخلاص پڑھنی، اس کے بعد کوئی اور قرآن کریم کی آیات جو ہے انہوں نے پڑھنی. لوگوں نے ان سے کہہ دیا کہ جناب یہ آپ کیا کرتے ہیں؟ دیکھیں نا، ویسے تو ایک جگہ سے قرآن پاک پڑھنا چاہیے فرض میں، یہی درست ہے. لوگوں نے کہا کہ جناب یہ آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ پہلے سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ اور جگہ سے قرآن پڑھتے ہیں، یا آپ صرف سورہ اخلاص پڑھ لیں یا آپ کہیں اور جگہ سے پڑھ لیں. انہوں نے کہا میں نے سورہ اخلاص پڑھنی چھوڑنی نہیں ہے. تم کہتے ہو تو میں تمہیں نماز پڑھانا چھوڑ دیتا ہوں. میں نے سورہ اخلاص پڑھنی نہیں چھوڑنی، تم کہتے ہو تو نماز پڑھانا چھوڑ دیتا ہوں. ایک دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام، اب وہ انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا کہ یہ اتنے اچھے امام صاحب ہیں کہ ہمارا ان کی موجودگی میں کسی اور کے پیچھے نماز پڑھنے کو بھی دل نہیں کرتا. ایک دن حضور ان کے پاس آئے تو وہ صحابہ کرام نے جو ہے نا ان سرکار سے ان کی بات کر دی کہ حضور یہ ایسے کرتے ہیں، ہر رکعت میں یہ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد کوئی اور صورتیں بھی پڑھتے ہیں. تو ان کو ہم نے کہا یہ ہماری بات نہیں مانتے. حضور نے فرمایا کیوں بھائی، آپ اپنے ساتھیوں کی بات کیوں نہیں مانتے؟ عرض کیا یا رسول اللہ مجھے سورہ اخلاص سے محبت ہے، یہ محبت مجھے سورہ اخلاص چھوڑنے نہیں دیتی. تو حضور نے فرمایا تیری جو اس سورت سے محبت ہے وہ تجھے جنت میں داخل کر دے. تمہاری جو اس سورت سے محبت ہے وہ تمہیں جنت میں داخل کر دے گی. میرے بھائیوں، رب کی توحید کی ایسی شانیں ہیں، اس لیے بندہ رب کی توحید بیان بھی کرے،
اور رب کی توحید کو ماننے بھی اور رب کی توحید پر اس کا عمل بھی ہونا چاہیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو بات ہی ختم کر دی، بات ہی ختم کر دی۔ حضور نے فرمایا تمہاری جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے نا تو وہ بھی رب سے مانگو، تمہاری جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے کہ وہی دینے والا ہے اور کوئی دینے والا نہیں ہے۔ رب نے جس کو اختیار دیا ہے، رب نے جس کی دعا میں برکت رکھی ہے، یہ وسیلہ کیا ہے؟ وسیلہ بیان کرتے کرتے ہمارے علماء نے ایسی ایسی لوگوں کو مثالیں دی۔ وہ کہتے دیکھو جی یہ تے اسی ہے سیڑھی تو بغیر چھت تے نہیں پہنچ سکتے، تے اسی وسیلے تو بغیر رب تک کداں پہنچیں گے؟ یہ سنی نہیں کبھی آپ نے؟ سنی ہوگی آپ نے، یہ ہر محفل میں یہ باتیں بیان ہوتی ہیں کہ جی سیڑھی کے بغیر ہم چھت تک نہیں پہنچ سکتے۔ بات وہیں پر آ گئی۔ حضرت مجدد پاک فرماتے ہیں للہ المثل الاعلی، اللہ کی مثال سب سے بلند ہے، اور رب تمہاری مثالیں یہ جو تم پہلے اس نے گلاس والی مثال دے دی، انہوں نے سیڑھی والی مثال دے دی، اور رب کو بیان کرنے کے لیے تمہیں سیڑھی بیان کرنی پڑ گئی ہے، تم چھت بیان کر رہے ہو۔ یہ کیسی تمہاری بھونڈی دلیلیں ہیں کہ تم لوگوں کو بتا رہے ہو کہ ہم سیڑھی کی وجہ سے ہم جو ہے وہ سیڑھی کے بغیر چھت پر نہیں جا سکتے، تو ہم رب تک کیسے پہنچیں گے؟ رب کو بیان کرنے کے لیے یہ تمہاری یہ اتنی ہلکی سی دلیل ہے؟ ہم جتنی دلیلیں دے لیں رب اس سے بھی وراء الورا ہے، وہ رب ہے۔ اس نے فرما دیا اے میرے محبوب وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي، آپ سے جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو انہیں بتا دیجئے فَإِنِّي قریب، میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب میرا بندہ مجھ سے دعا کرتا ہے میں اس کی دعا سنتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، مجھ سے مانگو، مجھ سے دعا کی قبولیت کا چاہو اور مجھ پر ایمان لاؤ، اسی میں تمہاری فلاح ہے۔ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، اسی میں تمہاری رشد، تمہاری بھلائی اور تمہاری فلاح اس میں ہے۔ وہ جو شاہ رگ کے بھی قریب ہے، نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اس کو بیان کرنے کے لیے آپ سیڑھیاں بیان کر رہے ہیں، آپ چھت بیان کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو شاہ رگ کے بھی قریب ہوں، آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم سیڑھی کے بغیر چھت پر نہیں جا سکتے۔ اللہ کے بندے وہ تمہارے قریب ہے، تم مجھ سے دور ہو، تمہیں ادراک نہیں ہے اس کے قرب کا۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، وہ تو شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ وسیلہ یہ دعا میں برکت کا باعث ہے، وسیلہ ایمان کا بھی ہے۔ یہ کبھی نہیں آپ کو کسی نے بتایا، ہم وسیلہ یہی سمجھتے ہیں کہ جناب اولیاء اللہ کی قبور کا، ان کے مزارات کا، اولیاء اللہ کا وسیلہ، حضور کا وسیلہ یہ پیش کرنا، یہ اپنی جگہ پہ باتیں ساری ٹھیک ہیں۔ دیکھیں آج باتیں میں بڑی سخت کر رہا ہوں، یہ آپ کو لگ رہی اس لیے کہ ظاہری بات ہے ایک نظام میں جب چلے ہی نہیں۔ وسیلہ تو ایمان کا بھی ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں دعائیں ربنا آمنا، اے اللہ ہم ایمان لے آئے، اب یہ وسیلہ ہو گیا، اے اللہ ایمان ہم لے آئے، فاغفر لنا ورحمنا وانت خیر الراحمین، مولا تو اب ہمیں معاف کر دے، تو ہم پہ رحم فرما۔ ایمان وسیلہ بن گیا۔ وسیلہ نیک عمل بھی ہوتے ہیں۔ وہ بخاری شریف میں حدیث ہے پوری، وہ 3 ساتھی جو باہر گئے تھے، وہ چٹان ان کے اوپر آ گئی، انہوں نے اپنے نیک اعمال کا وسیلہ پیش کیا۔ وسیلہ اپنے نیک بھائی کی دعا کا بھی ہوتا ہے۔ کوئی آپ کا نیک بھائی آپ کے لیے دعا کر دے، رب اس میں بھی برکت دیتا ہے، تو وسیلہ برکت کے لیے، وسیلہ برکت کے لیے، ورنہ سنتا بھی رب ہے، دیتا بھی رب ہے، سب کچھ کرتا رب ہے، کیونکہ وہ رب ہے۔ اس لیے بندہ اپنا دل سیدھا کر لے، پھر وہ جہاں مرضی بیٹھے، پھر وہ داتا صاحب کے حضور بیٹھے یا غوث پاک کے حضور بیٹھے، پھر وہ مدینے میں بیٹھے یا مکے میں بیٹھے، جب اس کے دل کی سوئی سیدھی ہے نا، جب اس کو یہ پتا ہے کہ دینے والا میرا رب ہے، تو پھر ساری باتیں ٹھیک ہیں۔ لیکن میں ایک مزار پر گیا ادھر سون سکیسر میں، تو میں چلتے چلتے وہاں پر ایک درخت بنا ہوا، تو اس درخت کے اوپر عورتوں کی شلواریں لٹک رہی ہیں، عورتوں کے جو انڈر گارمنٹس ہیں وہ لٹک رہے ہیں، کس لیے کہ یہاں پر یہ لٹکائیں گے تو یہ بابا جی ہمیں منڈا دیں گے، ہمیں اولاد دیں گے۔ اس سے زیادہ بڑی جہالت اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس لیے یہ باتیں سیدھی کرنے والی، یہ معاملہ نہیں کہ بندہ بیٹھا ہوا کہاں، جب بندے کا دل سیدھا ہو جاتا ہے نا۔ مجھے الحمدللہ اس دفعہ بھی 25 دن
حرمین شریفین میں رہنے کی سعادت حاصل ہوئی، 2 دن مکہ پاک میں رہا ہوں، 2 دن، اور 23 دن حضور کی بارگاہ میں رہا. اب اس لیے نہیں کہ معاذ اللہ میرے دل میں اپنے رب کی محبت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ تو میرے آقا کی دعا تھی، یہ میرے آقا کی دعا تھی کہ مولا ہمیں مدینے کی محبت عطا فرما، اتنی جتنی مکے سے محبت ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ. یہ تو میرے آقا نے فرمایا کہ تجھے جس سے ہو سکے مدینے میں آ کے مرے، جو ادھر آ کے مرے گا ہم اس کی شفاعت کریں گے. ہم اس لیے مدینے میں آ کے بیٹھے ہیں. تو بات یہ ہے، وہ جو بات ہوئی کہ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. تو ہم حضور سے محبت کے لیے یہاں حضور کے قرب میں بیٹھے ہیں، لیکن رب کو خالق بھی مانتے ہیں، رب کو رازق بھی مانتے ہیں، اور یہی مانتے ہیں کہ ہمارا رب بھی ہمیں دینے والا ہے. بے شک بے شک. بلال بھائی آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ جو جناب اپنے پیروں کے پاس جاتے ہیں نا تو وہاں جا کے جب دعا کراتے ہیں تو وہ ان کا یہ ہوتا ہے کہ بات جی ہے پیرا نہیں دینا ہے، اس طرح کی. قبلہ حضرت صاحب سیدھی بات فرمایا کرتے تھے، سیدھی بات، اسی رب نو مجبور نہیں کر سکتے. یہ میں نے خود بیٹھ کے سنی کئی دفعہ. کوئی بندہ آتا نا حضور ہے معاملہ جب بڑے، حضور فرماتے ہیں کہ اسی رب نو مجبور نہیں کر سکتے، مسئلہ یہ وے کہ ساڑیاں زباناں پاک نہیں، ساڑھے پیٹ پاک نہیں، اس وجہ تو ساڑھی دعا قبول نہیں ہوتی. خیر کری چلو اللہ کرم کر دے گا. بات یہ ہے کری چلو، یہی الفاظ ہوتے تھے، کری چلو. اب کری چلو، بات یہ کہ ہم نے تو صدا دیے چلے جانا ہے، وہ رب کرم فرمائے گا تو انشاءاللہ بات بن جائے گی. تو اس لیے جتنے بھی وسیلے ہیں نا، یہ وسیلے ان سے محبت ہمیں کرنی ہے، لیکن یہ ہمیں اپنا اعتقاد کامل رکھنا ہے کہ وسیلہ اللہ رب العزت قبول فرماتا ہے. وسیلہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبولیت میں برکت کا باعث بنتا ہے. جیسے حضرت زکریا نے حضرت مریم کے پاس جب پھل دیکھے، حضرت مریم کے پاس پھل دیکھے تو پوچھا انا لکی ھذا، یہ کہاں سے آئے تمہارے پاس؟ تو کہا کہ یہ میرے رب نے بھیجے، یہ میرے رب نے بھیجے بے موسمی پھل. تو قرآن نے کتنی پیاری بات بیان کر دی، ہنالک دعا زکریا ربہ، اس جگہ پر جہاں اللہ کا کرم ہو رہا تھا حضرت زکریا نے کس کو پکارا؟ اپنے رب کو، کہ مولا مریم کو پھل دیے ہیں بے موسمی، مجھے بے موسمی اولاد بھی دے دے. تو رب نے پھر حضرت یحییٰ عطا فرمائے کہ نہیں فرمائے؟ تو سب سے بڑا کام یہ ہے کہ بندہ جب کسی ولی اللہ کے مزار پر جائے تو دعا یہ کرے کہ مولا یہ تیرے پیارے بندے، میں ان کے قرب میں آ کے تجھ سے مانگ رہا ہوں، مجھے عطا کر دے. یہ ادب ہے، یہ باتیں ہیں، لیکن لوگ پتہ نہیں کس طرف لگے ہوئے ہیں. تو اب وقت مجھے اجازت نہیں دے رہا، ورنہ یہ باتیں بڑی لمبی ہیں، یہ کسی دائرے میں آنے والی ہیں ہی نہیں. کیونکہ یہ میرے رب کے کلمات ہیں، یہ میرے رب کی شانیں ہیں. لہٰذا اس رب سے پیار کیا کریں، اس رب کی توحید کو اپنے دل میں وہ جلوہ گر رکھیں، تو انشاءاللہ دنیا میں بھی وارے نیارے اور آخرت میں بھی وارے نیارے. کیوں جی؟ توحید سن کے دل خوش ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو مومن کا دل خوش ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا جی، مومن کا دل خوش ہوتا ہے. یہ بات کوئی نہیں کہ ہم توحید بیان نہیں کرتے، کوئی کرنے والا ہونا چاہیے. کیوں جی؟ کسی کی شان کوئی آپ کو کم محسوس ہوئی ہے؟ کوئی نہیں ہوئی نا، کیونکہ ہمارے آقا نے ہمیں توحید کا درس دیا ہے. لہذا اسی توحید پہ رب کریم میرا، آپ کا، ہم سب کا خاتمہ فرمائے. یہ ایک اعلان ہے، یہ بغدادی پارک